اب پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شہباز شریف کی اور رانا ثناء اللہ کی ایک حکمت عملی ہے انتہائی جارحانہ قسم کی، اس حکمت عملی کے نتیجے میں آپ یہاں پشاور میں خیبر پختونخوا میں لاک ہو گئے ہیں، اب آپ پورے پاکستان میں نکل نہیں سکتے، آپ یہاں بند ہو گئے ہیں؟ نہیں معید، یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے لاسٹ ٹائم جب ہم نے 2017 میں ہم نے ایک وہ پروٹیسٹ لانچ کیا تھا پیناما کے اوپر، اور ہم عدالت میں چاہتے تھے کہ سپریم کورٹ، نومبر 2016 جی، تو انہوں نے مجھے اس میں لاک کر دیا تھا جا کے بنی کالا کے اندر۔ وہ اس سے پرابلم یہ ہوا کہ میں اپنے نہ کارکنوں سے نہ کسی سے مل سکتا تھا، نہ میں اسٹریٹجی بنا سکتا تھا، کیونکہ ہمیں تو اندر بند کر دیا۔ تو مجھے اس بار بھی انہوں نے یہ کرنا تھا، کیونکہ میں سیدھا وہاں سے ملتان سے سیدھا یہاں پشاور، جی ہم نے نوٹ کیا یہ۔ اس دن رات کو انہوں نے میرے گھر پولیس بھیج دی تھی، آپ کو پتہ ہے، رات مجھے پولیس کی وین چلی گئی تھی۔ تو اگر وہ مجھے وہاں بند کر دیتے تو میں آگے تو نہیں کر سکتا۔ اب میری اسٹریٹجی کیا، میں آپ کو سیدھا بتا دیتا ہوں ساری قوم کو۔ میں نے ان کو 6 دن دیے ہیں، کل ختم ہو رہے ہیں۔ میں نے سپریم کورٹ کے اندر ہم نے پٹیشن لے کے جانی تھی آج، وہ کل انشاءاللہ چلی جائے گی۔ ہم سپریم کورٹ سے ایک رولنگ چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا اس ملک میں پرامن احتجاج کی اجازت ہے یا نہیں ہے، بتا دیں یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یا جمہوریت ہے، کیونکہ ساری دنیا کی جمہوریت میں آپ کو اجازت دی جاتی ہے کہ اگر آپ کے ملک کے اوپر باہر کی قوتیں مل کے چور مسلط کر دیں، تو اگر یہ جمہوریت ہے تو ہمیں پروٹیسٹ تو کریں نا ہم۔ بٹ خان صاحب، اس سے فرق کیا پڑے گا؟ دیکھیں، جو 1100 لوگوں کے گھروں میں رات کے 12 بجے پنجاب کے اکراس پولیس گھروں میں چلی گئی MPO3 مینٹیننس پبلک آرڈر کے تحت، جن سینکڑوں لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن عورتوں کے اوپر تشدد ہوا، جو ڈاکٹر یاسمین راشد کے اوپر ہوا، جو اور لوگوں پہ ہوا، بہت خواتین، میرے نام نہیں آ رہا ذہن میں اس وقت، ملیکہ بخاری کے ساتھ جو ہوا، یہ سب کہیں نہ تو پاکستان کا آئین اس کی اجازت دیتا تھا، نہ سپریم کورٹ کے آرڈرز اس کی اجازت دیتے تھے۔ سپریم کورٹ میں یہ بحث بھی ہوئی ہے کہ آپ مینٹیننس پبلک آرڈر کو ابیوز کر رہے ہیں، یہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، ان کو فرق کوئی نہیں پڑا۔ تو اگر سپریم کورٹ یہ کہہ بھی دے گی کہ ایک پبلک پروٹیسٹ کی اجازت ہے اور آپ آ کے پیریڈ گراؤنڈ میں آ کے بیٹھ جائیں، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ دیکھیں معید، اصل میں یہ جو ملک جدھر آج کھڑا ہے نا، یہ فیصلہ کن ٹائم ہے، ڈیفائننگ مومنٹس ہیں پاکستان کے۔ اگر اس وقت ادارے اپنا کام نہیں کریں گے، ساری پبلک کے سامنے وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور وہ ننگے ہو رہے ہیں، اس ٹائم کے اوپر اگر سپریم کورٹ فنڈامنٹل رائٹس لوگوں کے پروٹیکٹ نہیں کرے گا تو یہ جمہوریت نہیں ہے۔ پھر واضح کر دیں یہ جمہوریت نہیں۔ اگر یہ جمہوریت ہے، آئین ہمیں اجازت دیتا ہے، آرٹیکل 14-15، رائٹ ٹو موو، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، رائٹ ٹو اسپیچ۔ ہم بیسکلی سپریم کورٹ کو، اور یہ ٹرائل سپریم کورٹ کا بھی ہے، انہوں نے ان کی رولنگ کے باوجود انہوں نے ہمارے پہ تشدد کیا۔ ہم سپریم کورٹ کے پاس جا رہے ہیں، ہم ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے، ہمارے پاس ایویڈنس ہے، ہم ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو باقاعدہ بھیج رہے ہیں، جس طرح کا انہوں نے ظلم کیا۔ کبھی عورتوں سے ایسے ظلم نہیں میں نے کبھی کسی کو دیتا، آدمی کو تو چلے مارتے ہیں یہاں، اور پولیس میں انہوں نے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ شریفوں نے پنجاب کی پولیس کا بیڑا غرق کیا کیسے۔ آپ رپورٹ پڑھ لیں، 93 میں لاہور ہائی کورٹ میں IG عباس خان نے رپورٹ دی تھی کہ انہوں نے کرمنلز بھرتی کیے تھے پولیس کے اندر، انہوں نے نون کرمنلز کو بھرتی کیا تھا اور انہوں نے پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا تھا۔ انہوں نے پنجاب پولیس کو جو کیا ہے اس کے ساتھ ہم 3.5 سال ہم کوشش کرتے رہے۔ ہم اتنا مشکل ہے اس کو ٹھیک کرنا، کیونکہ انہوں نے وہ جو لوگ نیچے بھرتی کیے گئے تھے وہ اوپر کی پوزیشنز میں آ گئے، ان کو انہوں نے چینج کر کے لگایا۔ ایک یہ جو IG ہے اسلام آباد میں لگایا، اس کو سزا ہونے لگی تھی لاہور سیف سٹی کرپشن کیس میں، اس کو لے کے آئے۔ انہوں نے چن کے لوگوں کو، اور انہوں نے تشدد کیا۔ اب کیا سپریم کورٹ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ یہ اصل میں سپریم کورٹ کی اب ٹرائل ہوگی۔ خان صاحب، ابھی سپریم کورٹ نے پنجاب کی وائلنس پہ کوئی بہت سٹرونگ سٹینڈ نہیں لیا، یہ کوئی بہت بڑی آپ کو ریلیف نہیں بھی دی، لیکن PMLN کی لیڈرشپ اور ان کے ساتھ جو الائڈ میڈیا ہے وہ مسلسل سپریم کورٹ کے اوپر حملے کر رہا ہے۔ اگر آپ ان کے ٹویٹس دیکھیں، ان کی سٹوریز دیکھیں، تو سپریم کورٹ کی بھی لمیٹیشنز ہیں۔ اور آپ ایک طرف سے بات کر رہے ہیں جہاد کی اور انقلاب کی، تو جہاد اور انقلاب میں عدالتیں کہاں سے کوئی بہت مدد؟ سب سے پہلے تو جہاد ہے کیا؟ جہاد تو ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جہاد تو اللہ نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے، اللہ نے لا الہ الا اللہ
ہمیں جب وعدہ ہم کرتے ہیں اللہ سے لا الہ الا اللہ، تو یہ انسان کی آزادی کا دعویٰ ہے، یہ میری آزادی ہے. میں جب کہتا ہوں سوائے اللہ کے میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اللہ نے انسان کو آزاد کیا. میں نے بڑی کوشش کی، اور سیرت نبی کی ہم نے کورسز بھی کیے تاکہ ہمارے یوتھ سمجھیں کہ مدینہ میں وہ اتنا بڑا دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب آیا تھا، تاریخ کا حصہ ہے. وہ کیا ہوا تھا؟ لوگ آزاد ہو گئے تھے. جو اقبال کا شاہین ہے وہ صرف آزاد ہو کے اوپر جا سکتا ہے. انسان کی پرواز اوپر ہوتی تب ہے جب وہ زنجیریں توڑتا ہے. اب میں سوال بار بار یہ پوچھتا ہوں، کیا ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں؟ اور جب آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آپ کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرتا ہے، وہ آپ کو بیسکلی آزاد کرتا ہے. اب ہمارے اوپر کرمنلز ہیں، اور یہ کرمنلز کے اوپر پہلے تو جو ان کے اگینسٹ جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنی آزادی کی، حقیقی آزادی کی، یہ جہاد ہے. یہ اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ مختلف قسم کی ہتھیار کی بھی ہیں، زبان کی بھی ہے، اور سب سے کمزور کے دل میں. تو ہم تو اس وقت اپنی زبان کی جہاد کر رہے ہیں ان کرمنلز کے اگینسٹ. میں ان کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا. تو پہلے تو سپریم کورٹ سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا وہ ہمیں اجازت دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن اگر وہ نہیں دیں گے، اگر وہ نہیں دیں گے، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو کیوس اور خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہے ہیں. اچھا، اب سپریم کورٹ اگر کہتی ہے کہ آپ آ کے پریڈ گراؤنڈ میں جتنے مرضی لوگ لے کر آ جائیں، یا D9 میں چلے جائیں، پارک میں چلے جائیں، یا F9 پارک میں چلے جائیں، تو اس سے اگر آپ کے کئی لاکھ لوگ آ بھی جاتے ہیں، اور اتنا بڑا ایک لاجسٹک نائٹ میئر ہے کہ 5 6 7 8 لاکھ لوگ لاہور اسلام آباد میں آتے ہیں، وہ تو وہاں زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے. تو کیا اس لانگ مارچ کے علاوہ کوئی اور آپ کے پاس اسٹریٹجک حکمت عملی ہونی چاہیے، جیسے پہیہ جام ہڑتالیں، شہروں میں مظاہرے، گرفتاریاں آفر کرنا، اور بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، لیبر یونینز کو انوالو کرنا؟ دیکھیے معید، انہوں نے جو ہمارے سے کیا صرف اس لیے کیا کہ پبلک سے ڈرتے ہیں. یہ تو پبلک میں یہ جو سارا چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ان کو، جدھر بھی پاکستانی اکٹھے ہوتے ہیں جا کے دکھا دے وہاں. اب مدینہ کے اندر یہ کہنا کہ جناب ہم نے کچھ کروایا ہے، یعنی کوئی مدینہ میں کہے گا کہ آپ کو مدینہ کے اندر، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ مدینہ پہنچے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہم تو شب دعا پڑھ رہے تھے 27ویں میں، تو وہ تو بعد میں جا کے رات کو پتہ چلا جی، اور ہمارے اوپر FIR کٹوا دی بلاسفمی کے اوپر. یہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ پاکستان میں کہیں بھی پبلک میں چلے جائیں، ان کو 2 نعرے لگیں گے، غدار کے اور چوروں کے. اب یہ ڈرتے ہیں پبلک سے. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پبلک کی آواز سنی جائے. میری کنٹینشن یہ ہے کہ اگر یہ نہ روکتے 20 لاکھ لوگوں نے نکلنا تھا. پلس میں آج بھی کہتا ہوں جس وقت سپریم کورٹ ہمیں کلیئر کرے گی، اور وہ ہمیں صرف اس کے بعد اگر سپریم کورٹ کا یہ نہیں مانتے تو وہ ایک دفعہ پبلک نکلا. دیکھنا معید، لیکن خالی اسلام آباد کیوں؟ پبلک تو لاہور میں نکل سکتی ہے، کراچی میں نکل سکتی ہے، فیصل آباد میں نکل سکتی ہے، گجرانوالہ میں نکل سکتی ہے، پنڈی میں نکل سکتی ہے، تمام جتنے قصبے شہر ان سب جگہوں پہ نکل سکتی ہے. اس کا ایک خالی اسلام آباد آپ اس کو کیوں لا رہے ہیں؟ پہلی چیز تو ہم جب اس باری کہیں گے تو ہم کہیں گے کہ وہ ساری جگہ، باقی جو دور دراز علاقے ہیں اپنی جگہ نکلے. لیکن دیکھیں پروٹیسٹ تو لنڈن میں ہی ہوتا ہے. جب عراق وار کے اگینسٹ 20 لاکھ لوگ نکلے تھے، وہ لنڈن میں نکلے تھے. لنڈن شہر بہت بڑا ہے. نہیں اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ نہیں. اسلام آباد بہت بڑا شہر ہے، اسلام آباد پنڈی ایک ہی بن گیا نا. دیکھیں وہ بات نہیں ہے. جو کیپٹل ہوتا ہے نا آپ کا، جو میڈیا سینٹر ہوتا ہے، جدھر امپیکٹ پڑتا ہے، وہ ہے اسلام آباد. ہم کیا کرنے کی کوشش کر، ہم صرف پبلک کو جمع کر کے اپنی آواز بنانا چاہتے ہیں. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ہم وہ بیچ والی جہاد کر رہے ہیں جدھر اپنی زبان سے بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو سیٹ اپ ایک سازش کے تحت اوپر لے کے آئے ہیں مجرموں کو، جو 60% لوگ ضمانت پہ ہیں، یہ قوم ان کو قبول نہیں کرتی. ہم صرف اب تک یہاں کر رہے ہیں.